بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مس نوشابہ اسد گارڈز پبلک اسکول 1 کی جانب سے جماعت ہفتم کے اردو ادب کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکچر 2 کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں نظم حمد پڑھی۔ نظم حمد میں ہم نے الفاظ معنی، مختصر سوال جواب، تعارف شاعر، تشریحات، مرکزی خیال، خلاصہ اور الفاظ جملے کیے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے یہ تمام کام اردو ادب کے کتابچے میں مکمل کر لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، سب نے اس لیکچر کو مکمل سننا ہے 2 سے 3 مرتبہ، تاکہ یہ قصہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کے یعنی قصوں میں خوب تر قرار دیا ہے۔ قرآن کی پوری ایک سورت اس قصے کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ اس قصے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزم و ہمت اور بلند کرداری کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے مثال کے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب تھا۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو آپ علیہ السلام کے والد نے انہیں منع کیا کہ اس خواب کا ذکر وہ اپنے بھائیوں سے نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں 2 بیٹے چھوٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری عادات کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات ان کے سوتیلے بھائیوں کو پسند نہ تھی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنائیں۔ انہوں نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اللہ تم پر اپنا فضل کریں گے اور تمہیں خصوصی مقام، حکمت اور سمجھ عطا فرمائیں گے اور اسی طرح تم پر انعام کریں گے جیسا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے والد کے دل میں محبت اور وقت دیکھ کر تمام بھائیوں نے مل کر ان کے خلاف سازش تیار کی تاکہ انہیں راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ ایک دن سارے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اعتماد میں لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیل کے بہانے جنگل لے گئے اور اپنے بابا سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کریں گے، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بچوں، روایت ہے کہ بھائیوں نے چراگاہ کے قریب پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے گئے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے یوسف، حوصلہ رکھنا، ایک وقت آنے والا ہے، یہ سب تمہارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ ادھر بھائیوں نے بکری ذبح کر کے اس کا خون آپ علیہ السلام کی قمیض پر لگا دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ہمارے سامان کے پاس بیٹھے تھے۔ جب ہم کھیل کر واپس آئے تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا چکا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خون بھری قمیض دکھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صدمے سے نڈھال ہو چکے تھے، مگر وہ سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ ادھر مصر جانے والا ایک قافلہ پانی پینے کنویں کے پاس رکا، اور جب ڈول کنویں میں ڈالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے مصر لے جا کر آپ کو فروخت کر دیا۔ اس طرح آپ مصر پہنچ گئے۔ جب عزیز مصر غلام خریدنے بازار آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر آپ 6 برس رہے۔ اب وہ نیک سیرت جوان بن چکے تھے۔ اللہ نے یہاں پر ان پر ایک آزمائش ڈالی۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی، اس طرح آپ اس آزمائش سے پاک دامن نکلے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔
پیارے بچوں، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ آپ قید خانے میں لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتاتے جو کہ درست ثابت ہوتی۔ اسی وجہ سے قید خانے کے منتظم اور تمام قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے تھے۔ کئی برس کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ مصر کے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ جب یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا، جو کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید گزار چکا تھا مگر اب رہا ہو کر دوبارہ مشروب پلانے پر مامور تھا، تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے گیا اور بادشاہ کا خواب آپ علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور اناج یا غلہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کے آئیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ جب یہ تعبیر بادشاہ نے سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ پھر بادشاہ نے انہیں دربار میں اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت بھی دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچایا۔ مصر کی طرح کنعان، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں بھی قحط پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غلہ لینے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے مگر بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ چونکہ بنیامین اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ مصر نہ آیا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کا پوچھا اور آئندہ بنیامین کو بھی ساتھ لانے کے لیے کہا۔ اگلی بار وہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ جب وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا اور ان کے سوتیلے بھائیوں کو بنیامین کے بغیر ہی کنعان جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے حضرت یعقوب کی بینائی جا چکی تھی۔ یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف کے پاس گئے اور تمام ماجرا سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان کے بھائیوں کے سر شرمندگی سے جھک گئے مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتا دے کر کہا کہ یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور انہیں یہاں لے آنا۔ حضرت یعقوب نے کرتے کی مہک سونگھ کر ہی بتا دیا کہ یہ میرے یوسف کا کرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ مصر کے لیے روانہ ہوا۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس ملاپ نے باپ بیٹے کو بہت رلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ قصہ یوسف کے نئے الفاظ: ابو الانبیاء، احسن القصص، وقت، خیر خواہ، خدشہ، چراگاہ، مامور، نڈھال، آزمائش، منتظم، خوشے، منصب۔ الفاظ معنی: خیر خواہ یعنی بھلائی چاہنے والا، اصرار، تاکید یا ضد، خدشہ، خوف یا اندیشہ، چراگاہ، گھاس کا میدان، سبزہ زار، ناکردہ، جو کیا نہ ہو، حسد، کینہ یا جلن، مامور، مقرر، متعین، خوشے، گچھا، اناج کی بالی، قحط، کمی، قلت، خشک سالی، پیداوار کا نہ ہونا۔ کثیر الانتخابی سوالات کتاب کے صفحہ نمبر 12 کا سوال نمبر 2 ہے، جو کہ آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔
مختصر سوال جواب کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر ہیں۔ مختصر سوال جواب میں آپ نے تمام سوالات کرنے ہیں، یعنی سوال نمبر 1 تا سوال نمبر 15۔ درج ذیل الفاظ کے معیاری جملے بنائیے۔ بہکاوا، سازش، خدشہ، برتاؤ، بینائی۔ قصہ یوسف میں آج ہم نے پڑھا قصہ یوسف کے نئے الفاظ معنی، کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوال جواب اور الفاظ جملے۔ گھر کا کام یعنی ہوم اسائنمنٹ۔ قصہ یوسف کا تمام کام آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قصہ یوسف کے الفاظ معنی، مختصر سوال جواب اور الفاظ جملے آپ نے اردو ادب کے کتابچے میں کرنے ہیں۔